بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دوستو کتنی بار دیکھا گیا کہ تو شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، تو اپنے کاروبار میں مشغول اور اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتا ہے، جبکہ تیرا نام اردو میں شامل ہو چکا ہوتا ہے اور ملک الموت تجھے لینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ اس سے بھی عجیب بات لکھتے ہیں کہ دوستو تو خوشیاں منانے میں لگا ہوا ہے، کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا اور عن قریب تجھے پہنایا جائے گا۔ قبر کی تنہائی۔ اے دوستو، ہم موت کو بھول جاتے ہیں لیکن موت ہمیں نہیں بھولتی۔ ہم موت کو بھول جاتے ہیں، موت ہمیں نہیں بھولتی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہیں کرتی، انا بیت الغربہ، کہ میں اکیلا یہ غربت کا گھر ہوں۔ انا بیت الوحدہ، میں اکیلے پن تنہائی کا گھر ہوں۔ وانا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں۔ انا بیت الدود، جی انا بیت الدود یعنی میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ یہاں تو گلستان کالونی میں کوٹھی بنانے والے یا کسی اچھے نگر میں کوٹھی بنا لی، درس خاموش کالونی کو بھی یاد کر لیجئے، وہاں جا کر تو پھنسے گا، کوئی تیرا ہمسایہ تجھ سے گفتگو نہیں کرے گا، وہاں تو صرف تیری قبر ہوگی اور فرشتے ہوں گے، وہاں تجھے اپنا حساب خود دینا ہوگا۔ تجھے دنیا میں اپنے رشتہ داروں کا مان ہوتا ہے، آل اولاد کا مان ہوتا ہے، مگر یاد رکھ پروردگار عالم فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ وہ دن ایسا ہے کہ جس میں نہ کسی کا مال کام دے گا نہ کسی کی اولاد کام دے گی۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ آدمی جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا، اس کو نجات ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچے گا جو گناہوں سے توبہ کر کے آیا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے کہا حضرت جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس وقت تو آپ اتنا نہیں روتے، اس قبر کو دیکھ کر آپ اتنا رو رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا اس کے لیے اس سے آگے کی منازل زیادہ آسان ہو جائیں گی، اور جو اس سے نجات نہ پا سکا اس کے لیے آگے کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ یہ سیرہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں مذکور ہے۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستو بزرگوں، ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو نجا احد من عذاب القبر لنجا سعد بن معاذ، کہ اگر کوئی شخص قبر سے بچ سکتا، قبر کے عذاب سے بچ سکتا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ بچ جاتے، یعنی اتنے نیک اور صالح جن کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے اترے، ان کو جب قبر میں رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو بھی، حضرت سعد بن معاذ کو بھی جھٹکا دیا۔ تو میرے محترم مرنے کے بعد سخت گھاٹیاں آنے والی ہے۔ عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیں، اللہ پاک گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو گناہ ایسی چیز ہے جو آدمی کو بے سکون کر دیتی ہے، اور نیکی آدمی کو چین اور سکون نصیب فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق